بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوی تھی۔ اس کے بعد چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا۔ شاشین کی تمام کوپر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی تھیں۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا، اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھی۔ وہ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری جنات کی قوم کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ قوم جنات کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اچ کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس لعین کا بھی یہی خیال تھا کہ اماں جان کی بعید از قیاس بہادر کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قومی جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور بیٹا بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خوددار، سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض، فریبی اور دھوکے باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قومی ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ جل جلالہ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا۔ عبادت اور ریاضت طریقے اور آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، اور چھٹے آسمان والوں نے خاشع، اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل لقب سے نوازا۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی و تراری کے سبب سے سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم و اتالیق تھے، بحکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس اپنی عبادت و زہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کے سب سے الگ تھلگ رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہونے پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک روز عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب ہفتہ افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے: ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہی تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر ہی لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان نکلے۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا: اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی:
یا الہی میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ بچار میں ہزارہ سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے، پشت و شگم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے عزازیل نے پتلے کو ٹھوک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزازیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں اور عزازیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود قلب کو نہ کھول سکا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے میں کسی چیز میں نہیں سماتا، لیکن مومن کا قلب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں۔ عزازیل نہ ہی اس کے اندرونی حالات معلوم کر سکا کیونکہ خالق نے اسے سیل کر دیا تھا۔ پس عزازیل سمجھ گیا کہ اس پراسرار ڈبیا میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ اسے بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔